جب زندگی میں کوئی بڑا فیصلہ سامنے آتا ہے دل الجھ جاتا ہے. شادی ہو، جاب ہو، کاروبار ہو یا کوئی اور اہم قدم، ہم کہتے ہیں استخارہ کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کیا ہم استخارہ ویسے کر رہے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے استخارہ کو صرف شادی تک محدود کر دیا ہے، جیسے یہ عبادت صرف رشتے طے کرنے کے لیے ہو. پھر ہم نے اسے صرف رات کے ساتھ خاص کر دیا، جیسے دن میں کیا تو قبول ہی نہ ہوگا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آج حالت یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے لگے ہیں. یہاں تک کہ کئی مولوی صاحب دوسروں کے لیے استخارہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگ بھی اپنا فیصلہ کسی اور کے خواب پر ٹکا دیتے ہیں. ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم اپنے فیصلے کسی اور سے استخارہ کروا کر کرو؟ یا انہوں نے یہ سکھایا تھا کہ ہر انسان خود 2 رکعت پڑھے، خود اللہ سے دعا کرے اور خود اسی پر بھروسہ کرے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں. انہوں نے دعا سکھائی، طریقہ سکھایا، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ تم اپنا فیصلہ کسی اور کو سونپ دو. استخارہ کوئی خواب دیکھنے کا نام نہیں، کوئی غیبی اشارہ پانے کا طریقہ نہیں، بلکہ 2 رکعت نماز اور ایک مظنون دعا جس میں ہم کہتے ہیں اے اللہ، اگر یہ کام میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اور اگر اس میں برائی ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے. یہی ہے استخارہ. نہ اس میں کوئی پراثر بات ہے، نہ جادو، نہ خوابوں کی ضرورت، بلکہ یہ اللہ پر بھروسے کی سب سے خوبصورت عبادت ہے. استخارہ کے بعد ضروری نہیں کہ خواب آئے، ضروری نہیں کہ کوئی خاص احساس ہو، بلکہ اللہ حالات آسان کر دیتا ہے، راستے کھول دیتا ہے یا دل کو اس فیصلے سے پھر دیتا ہے. اور یاد رکھیے، دین رواج سے نہیں چلتا، ڈر سے نہیں چلتا، بلکہ دلیل سے چلتا ہے. اگر یہ بات آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح علم کو آگے پہنچائیں.